جرجیز خبیث کا امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ بول رہا ہے، اس کا لب و لہجہ کیا ذرا سماعت کیجئے۔ ابلیس کو نہیں برا بول سکتے، لیکن امام حسین نبی کے نواسوں کو اس لب و لہجے میں بولنا جائز ہے، ذرا سنیے اس کو۔ حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا۔ تو فتوے دیتا بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دسترخوان سجاؤ، یہ غم منانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے۔ ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم۔ ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا۔ آپ بھوکے تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ وہ لوگوں، وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ، تم شربت پلاؤ۔ ذرا مجھے بتاؤ، کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ، یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لب و لہجہ دیکھے، اس کے لیے امام علی مقام کے لیے شہید ہو گیا لفظ نہیں مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ حسین پیاسا تڑپ تڑپ کر مر گیا، یہ لب و لہجہ ہے ان کا۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ منایا جائے۔ یہ حدیث پتہ نہیں یہ اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، اب اگر تم کو شکایت ہے کہ ہم بریانی کی دیگے کھلاتے ہیں، محرم میں شربت پلاتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے کو مبارک، تم غم منایا کرو، ماتم تم کر لیا کرو۔ مگر تم تو ماتم نہیں کر رہے، یزید کا ذکر کرنے بیٹھ جا رہے ہو تم لوگ، تم تو ذکر یزید کرنے میں ملوث ہو گئے ہو۔ اور ہم شربت کیوں پلاتے ہیں معلوم ہے؟ کیوں پلاتے ہیں شربت؟ شربت اس لیے پلاتے ہیں کہ جب شربت کی سبیلیں لگتی ہے یزید کی ایک موت ہوتی ہے۔ گویا زبان حال سے ہم بتاتے، یزید تو نے چند گھٹ پانی حسینیوں پر روکا تھا نا، آج دیکھ کتنے غلام حسین آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے، کہ تیری موت ہے، آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ پتہ نہیں کیسے اہل حدیث میں بڑا تعجب میں پڑتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پانی کی فراوانی ہو، پانی ملتا ہو، کوئی اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دے، دیکھیں حدیث ایسی ہے، میں بات کا جملہ پہلے بول جا رہا ہوں، سرکار کہتے ہیں جہاں پانی نہ ملتا ہو، پانی کی قلت ہو، پریشانی ہو، اور وہاں کوئی پیاسا ہو اور کوئی شخص اس کو ایک پیالہ پانی پلا دے، سرکار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، جہاں پانی ملتا ہو، جہاں پانی کی عام کثرت ہو، بامبے میں ملتا ہے ماشاءاللہ، پانی کی قلت نہیں ہے، سرکار اگر وہاں کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے، فرمایا اس کو ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جہاں پانی کی قلت وہاں حج کا ثواب، جہاں پانی کی قلت نہیں وہاں عمرے کا ثواب۔ تو جب تم ایسی جگہ سبیلے لگاتے سنی جہاں پانی کی قلت ہے تو حج کے ثواب سے مستفیض ہوتے ہیں، اور جہاں پانی کی فراوانی ہے وہاں پلاتے ہیں تو وہاں عمرے کے ثواب سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے غور کیا کہ آخر یہ شربت کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ پرابلم کیا ہے ان کو شربت کا؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، حسین حق پر تھے تو ہم حسین کے نام سے شربت پلاتے، تم یزید کے نام سے کوئی سبیل لگاؤ، لکھو سبیل یزید، دیکھو کتنے جوتے ماریں گے لوگ تم کو، اسی پانی میں ڈبا ڈبا کے نہیں مارے تو پھر نام بدل دینا، تم بھی تو کچھ کرو۔ اب دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ کیوں چاہتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان شربتوں کی سبیلیں لگائیں، پانی کی سبیلیں لگائیں؟ میرے سمجھ میں آیا کیوں نہیں چاہتے۔ یہ اتنا شاطر فرقہ ہے، ہمارے بہت سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے بامبے میں، ناگپور میں، ہر جہاں میں گیا ہوں محرم کے موقع پر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شریعت دین اتنا زیادہ نہیں سمجھتا، بچے ہوتے ہیں مگر ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ بھائی امام حسین کے نام پہ کچھ کرنا ہے، اور وہ جذبات جب وہ سبیلے لگاتے ہیں تو وہی جذبات ہر سال ان میں آتے رہتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے جڑے رہتے ہیں، ذکر حسین سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے۔ وہی بچے آپ میں سے کئی ہوں گے جو آج اس جلسے کے بانی ہیں مگر اپنے بچپنے میں انہوں نے سبیلیں لگائی ہوں گی،
مگر جب بڑے ہوئے تو جیسا شعور بیدار ہوتا ہے ویسے ہی جلسے کی نوعیت، ذکر حسین کی نوعیت بھی بڑھتی ہے۔ جب شعور بیدار نہیں تھا تو شبیلوں کے ذریعے ذکر حسین منا رہے تھے، شعور بیدار ہوا تو جلسوں کی صورت میں ہم ذکر حسین منا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے وہیں جڑ کاٹو۔ ان کا بچہ اگر سبیلے لگانا بند کر دے گا، ذکر حسین میں یہ رونق نظر نہیں آئیں گی، یہ چہل پہل نظر نہیں آئیں گی۔ جب یہ حسین کا ذکر بند ہو جائیں گا، حسین کے نام کی سبیلیں بند ہو جائیں گی تو ہم آسانی سے ان کو اپنا شکار کر لیں گے۔ یہ ہے ان کی پلاننگ۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اور چڑھانے کے لیے سبیلے لگاؤ، جہاں یہ رہتے وہاں ایک کی جگہ دو لگاؤ، اور ایک شعر بھی لگاؤ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ اور اس نے ایک بات بول کے جرجس نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میرا عقیدہ کتنا باطن ہے۔ بولتا حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، اے لوگوں تم غم منانے کی بجائے سبیلے لگاتے ہو۔ میں نے کہا تیرے نزدیک حسین مرا ہوں گا، ہمارے نزدیک حسین زندہ ہے۔ مردوں کا غم ہوتا ہے، زندوں کا نہیں۔ اور حسین ایسا زندہ ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، معلوم ہے جو مردہ کہیں گا وہی کہیں گا جس کا ایمان مردہ ہوگا۔ ہمارا حسین زندہ ہے اور اس پہ